قرآن سن لے میں بڑی ہمایا کریمہ ساریاں آیتاں سبحان اللہ اللہ دا سارا قرآن سبحان اللہ لیکن اے بھی مسئلہ میں عرض کر دیا علماء جان دے ہونگے ہم نہیں پتا میں جڑا مسئلہ عرض کر دیا سارا قرآن اللہ دا کلام ہے کلام اللہ ہونے چھ سارا قرآن برابر ہے پر اے نہیں سارے آیتاں بھی اکو جئی شان اکو جئی فضیلت نا بھائیا قرآن کی باز آیتاں باز رنو اللہ میں اکو مثال سمجھ لے 3 دفعہ سورہ اخلاص آیا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے حدیث پاک سچی 3 دفعہ ایسے واسطے آندے جی اب آخر درود شریف کا 1 دفعہ عالم شریف 3 دفعہ قرآن سورہ اخلاص شریف پڑھو پورے قرآن کا ثواب اس سرکار سے فرمان کے مطابق ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھن پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے یہ بھی سورہ قرآن بھی ہے سورہ اللہ بھی قرآن بھی وہ اللہ 300 باری بھی پڑھے نہیں سمجھ سورہ اللہ 300 باری بھی پڑھے پورے قرآن دا ثواب نہیں میاں جی ہونے سمجھاوی میں کیا یہ بھی بجائے سورہ اخلاص کا ثواب کیوں ہے ذکر بھی اللہ ذاکر بھی اللہ مذکور بھی اللہ اللہ کرے مسئلہ انہوں سمجھا جاؤں میں سورہ اخلاص کا قرآن پورے قرآن کا ثواب ذکر بھی اللہ ذاکر بھی اللہ مذکور بھی اللہ اگے جائیں ذکر اللہ ذاکر اللہ پر مذکور اللہ نہیں ہے اس سورج میں ابو لہب دی گل سورہ اخلاص میں اللہ دی توحید دی گل او نہیں ہو پہنچے تو سا جتھے میں پہنچانا چاہنا ہلے نہیں پہنچے ہلے تو انہوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا قرآن اللہ کا کلام ہی ہے سورہ اللہ بھی اللہ کا کلام ہے کوئی شک نہیں لیکن سورہ اللہ او دے بیچے ذکر ابو لہب ہمیں پرانے لیکن او دے مقابلے چ نہیں جدے بیچے ذکر اللہ دی توحید دا اللہ دی توحید دا یہ دا مطلب ہے قرآن بھی بندہ کر دیا اگے بھی سورہ سنی تو سن پھر اور سن اللہ دا قرآن ونڈا پیا فرمان دائے اللہ دا ذکر بھی اللہ توجہ ہے مذکور اللہ تے ذکر اللہ مذکور گندہ تے ہو ثواب نہیں کر توجہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میں پھر قرآن پہ پڑھنا ہوا میں چونکہ حافظ قرآن لیا جڑیاں آیات کریمہ میں مطالعہ کرنا ہوا اتو دیکھ کے پڑھنا ہوا تاکہ قرآن چھپڑنے غلطی نہ ہوئے میرے رب دا قرآن سمجھی ذرا سمجھی آج تے کوئی مرید بدعقیدہ پیر نو چھڑن واسطے تیار نہیں اللہ دا قرآن کی پیا فرماتا ہے ماں پیو دا مقام پیر نالو آلہ ہے حسن سلوک وچ پیار وچ تعلق وچ او سجنا ہے مسئلہ سمجھ لے ماں پیو دا حق زیادہ ہے پیر دے ہاتھ چومے ماں پیو تیرے کو رسیا ہوے
تینوں فائدہ کوئی نہیں دین گے ادوں تک تیری خدمت پیر قبول نہیں جنی دیر تک تیرے ماپے تیرے تے راضی نہیں اے بھول کسے دی کہ میں ماں پیوں نو چھڑ کے پیراں نو راضی کراں تے رب راضی ہو جائے گا نا واضح سچی حدیث سن لے میرے آقا نے فرمایا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی ہے میرے آقا نے فرمایا ہما جنت کا وہما نار کا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیرے ماں باپ تیری دوزخ بھی ہے خدمت کر لے گا پیار کر لے گا محبت کر لے گا اللہ اینا دی برکت نال تیرے نام اعمال وچ جنت لکھ دے گا تے اینا نوں ناراض کر لیا تے دوزخ لکھی جانی ہے اے اینیاں شاناں نے ماپیاں دیاں پر اس کے باوجود رب دا قرآن کی کیا فرمانا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء اللہ دا قرآن ہے فرمایا اے ایمان والے ہو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اپنے ماں پیوں نو اپنے بہناں بھراواں نو اولیاء یار نہ بناؤ ولا نہ اختیار کرو انہاں نال دوستی نہ لاؤ تعلق نہ بناؤ کدوں فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان اگر ماں پیو بہنا پرا کفر نو پسند کرن ایمان نو چھڑ کے تے فرمایا جیڑا انج دا ماں پیو ہوے اولاد واسطے حکم ہے اونوں چھڑ دیو ایتھے پیر نہ پیپھے دے کوئی نہیں سمجھ جنہاں دا حق زیادہ قرآن دا انہوں نے بھی چھڑ دیو اے عقیدہ بدل جائے تے انہوں نے بھی چھڑ دیو جنہاں دا حق زیادہ تے جے پیر عقیدہ بدل جائے تے حق تے وے پیر نو چھڑ کے سوچے عقیدے تے آ پیر کی وجہ سے عقیدہ نہیں عقیدے کی وجہ سے پیر ہے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم میرے حکم دے باوجود بھی اگر کسے انہاں نوں نہ چھڑیا ایسے جڑے کفر نو ایمان تے ترجیح دیون کفر نو پسند کرن عقیدگی نو پسند کرن میرے حکم تو بعد بھی میرے منع کرن تو بعد بھی جڑے نہ چھڑن فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم جڑا پھر بھی یاری لاوے پھر بھی پینگا پاوے پھر بھی یاریاں نبھاوے فرمایا جڑا انہاں نال یاری لائے گا دوسرے مقام تے فرمایا انہاں وچوں ہی انہاں دے نال فاوا منو ایتھے وے من قوم تواڈے وچوں جڑا انہاں نال یاری لائے گا فاولائک هم الظالمون او ظالم او کون ہے اللہ دا قرآن میں نے پیاندا رب دا قرآن فرما رہا ہے او ظالم ظالم دا ٹھکانہ کی ہے او بولو ظالم دا ٹھکانہ جہنم ہے دوزخ ہے اسی دوزخ چل جان والے عقیدے نہیں دس دے اسا جنت چل جان والے عقیدے پہ دسنے
آخری حدیث میں پیش کر لگا میں قرآن دی ایک اور آیت آ رہی اللہ فرماندا ہے ظالماں نال نہیں ہونا رب فرماندا قیامت دا دہاڑا قرآن کریم دی آیت کریمہ ہے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ظالم اپنے ہاتھاں تے بند وڈے گا چک وڈے گا کاش 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 میں تیرے رسول بنے ہوتا یا لے پانی کاش کاش اتخذت مع الرسول سبیلا رسول کے معلوم رسول کے وعدے قریب آخانے پرتے ہونا بھائی مانا نلی یاری نہ لانا تعلق نہ بنانا پیڑے یار نہ بنانا میرا پیڑے یارا میرا گھر کا چھڑیا میں مصطفیٰ دے ہوئے در رہی تھا جیندہ بھی مومن بن کے مرگا بھی مومن بن کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ایسے واسطے بابا بہوا گیا سلطان العارفین حضرت سخی سرور سلطان باہو کی فرماندے نے نال کوئی سنگی سنگ نہ کریے گل نو لاج لائیے تم نے کبھی اور تم میں کبھی تربوز نہیں دیندے ہم توڑ مکے لے جائیے کاماں دے پتر اور کاماں دے پتر کبھی ہنس نہیں دیندے پھاوے پھاوے موتیاں تیاں 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 میں ہن اگلیاں گلاں نہیں کردا نسب بدل کے پیر بنن نال جھوٹے سید بنے پھر دیں اے میں نہیں آنگا آؤ تحقیق کر لو جنہاں آکھیا میں بھی کھاواں گا آؤ میں بھی کھاواں گا جڑے آندے رہنے گجر نے تے گجروں سید بن گئے گجر بن ہاں اپنے ابے دا بن تے سیداں دا نوکر بن اس واسطے سانو نہ چھیڑو اپنی اوقات چربو جے مقدر چنگے دے تے ساڑیاں گلاں سمجھو اسی تو انو پٹھے رات نہیں لاندے اسی تو انو جنمل رات اللہ دی قسم نہیں خیر الناس من ينفع الناس ایک قاری صاحب دی کتو آڑے دشمنی ذاتی ہے قاری مسئلے سدھے کردا خیر الناس من ينفع الناس نفع پہنچاندا ہے نفع اے نہیں کہ تیرے گھر مجھاں دوڑنے تے پانچ ہو جان پیر صاحب دی دعا نال منجا پانچ ہو گئیاں نے میں کہا پیر صاحب دی دعا نال تو پانچ ویلے تے نمازی کدوں ہے اپنے اپنے مطلب تے سوچ دے دنیا ہی ہر پاس بڑی پیر والوی تے مرید والوی اللہ ہی اس واسطے سانو پتہ ہے
جھوٹ بول کے سید بنن والیاں دا حشر ہی ہوندا ہے او سنی عقیدے تے نہیں رہندے او کاما دے پتر کدی ہل سمجھی دے تے بھاوے موتیاں سوگے سوائے سپا دے پتر اور سپا دے پتر کدی مکیر نہیں جیندے بھاوے چلیاں آئیے کوڑے کدی مٹھے نہیں ہوندے یا حضرت باغ ہر سا منا آئیے لے کے چلنا مانگے منڈی تیرے استاد العلماء مفتی ظہور احمد جلالی مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب پہلو ایک پیڑ نو نتھ پائی ہن اس پیڑ نو پائی تے آ میدان دلائل نال گل کرو تڑیاں نہ لاؤ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اوقات کی تواڈی تواڈے واسطے کی ہے تواڈا تے اپنی زندگی تے کوئی وس نہیں ہے تساں کسے نو کی کچھ کر لینا سانو پتہ ہے ساڈی زندگی موت دا مالک ساڈا رب ہے جس ویلے انہیں مارنا ہے بچا کوئی نہیں سکتا جس ویلے انہیں بچانا ہے مار کوئی نہیں سکتا یار سمجھ آگئی ان میں اگیا کیسی ایک ان دو سنانی ایک بخاری شریف دی ایک امام منذری دی ایک ترغیب یہ تھے نہیں سانو کھلون دیں دے نا مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ سرکار نے فرمایا قرب قیامت اے بخاری شریف ہے ترجف المدینة ثلاثة رجفات میرے آقا فرماندے نے مدینے میرے شہر میں 3 باری ہلنا ہے اے صحیح بخاری ہے سوکھی جی اسی کو جاہل تے ہے نہیں ایک ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے اسی کو پاگل بخاری شریف بخاری 3 باری ادھر میرے وہ بچیاں نو سمجھا رہا بھی نہ کھیڑو ادھر آ جاؤ کوئی نہیں ہوندا ایک بندہ بول دے سارے میں بولدا نہیں فرنٹ سیٹ تے بیٹھا پراں پہ دیوانیاں توجہ ہے جی تیرے تو اچھا میں بیٹھا جنہیں پہلو مارنا میرے علی ہونا ہے یہ کوئی نہیں ہوندہ حضور فرماؤں دے 3 باری مدینہ شریف ہلنا ہے کیوں آئے یہ جتے نہیں میں بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ ٹھیل لاری آوے دے پھر میرے آقا فرماندے نے 3 باری ہلنا ہے جدو 3 باری مدینے پاک نے ہلنا ہے درو دیوار ہلنی آلے بلگاہ ہلنی آلے
پھر کی ہونا ہے پھر کی ہونا ہے فرمایا جیڑے جیڑے منافق ہونے میں جیڑے جیڑے منافق ہونے میں جیڑے جیڑے بے ایمان ہونے میں انہاں آکھنا ہے ساڈے تے بلڈنگ ڈگ پئی تے مارنا چاہیے نکلو نکلو بلڈنگ نہ ڈھہ پوے نکلو مدینے وچوں نکلو مدینے وچوں نکلو حضور فرماندے نے جدوں سارے بے ایمان منافق نکل جانے نے پھر مدینے شہر نے رک جانا ہن عشق والی باشی کرا منافق آخنا ہے نکلو کدھر مرنا چاہیے او نکلو کدھر دیوار نہ ڈگ پڑے تھلے آ کے مرنا چاہیے بھائی مانا آخنا ہے کافر آخنا ہے او نکلو کدھر تھلے آ کے مرنا چاہیے عاشقاں پتہ کی آخنا ایتھے مر گئے مر گیا تو اور چاہیے تو کی جتھا دل حرم وہ مالک صحیح صحیح حرم دی جسا گئی مہکال بجھا کے حال پوچھا گھر دی چسا گئی آئی موت ہے یار دے اچ قدمی اج عرشت مردی چسا یہ تو اتھے بھی نہ کھیڑے ہونے مدینہ شریف بچوں بھی نہ بھائی مانا سارے انہوں کھڑ آج انہیں نجدین سارے نکل جانے میرے آقا فرماندے نے جدے کل ہو سکے مدینہ شریف مر جائے خدا شفیع میں ہوں اسی تے دعا کر دے رہے التجا کر دے رہے لیکن ہلے منظور نہیں سی میں نہ پیو مالک آندے نے ہلے جا کے ذرا تھکائی کار ہلے مرمت کرن دی لوڑے یہ تو کام پورا ہوئے تو رکھ لیں گے امید ہے میں نو کریم نے رکھ لینا ہے تو ساں پھر جنادے نو بھی ترسن جدوں سایہ آخری ہوئے مدینے دی گلی ہوئے جدوں سایہ آخری ہوئے صدقے
صدقے یا رسول اللہ مصرایا خری ہوئے جدوں سایہ خری ہوئے مدینے دی کافرانو کٹ دے صرف عاشق مدینہ شریف صرف ایمان والے مدینہ شریف ہن دسو پھر اسی کیویں رلی میرے آقا دے غلام تشریف حاضر نے آخری حدیث پاک میرے آقا فرماندے نے سارے اہل قبلہ دی بخشش ہو جانی ہے جڑا جڑا قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھدا جنہاں دا کعبہ قبلہ ہے انہاں دی بخشش ہو جانی ہے ایک غلام بڑا پریشان بیٹھا ہے میرے آقا نے فرمایا کی ہویا پریشان کیوں کوئی مسئلہ ہے تے میں دس میری گل تینوں پریشان سونیاں کریمہ تیری تے بولی نال ٹھنڈ پیندی ہے تسی بول رہے ہو دکھ بھول جاندے پریشانیاں مک جاندیاں نے سونیاں مینوں کوئی اور پریشانی لگی ہے او غلامہ کیڑی عرض کیتی سونیاں تساں فرمایا ہے جڑا جڑا قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھدا ہے سارے اہل قبلہ دی بخشش ہو جانی ہے سونیا اے منافق بے ایمان پلید انہاں دی بھی پھر ہو جانی ہے میرے آقا فرمایا سونا گھبرانا انہاں منافقاں بے ایماناں تے جہنم دی تہ وچ سڑنا ہے انہاں دی نماز انہاں دا روزہ انہاں دی زکات انہاں دے حج انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں ہونا انہاں قبلے وال تے منہ کیتا ہے انہاں کعبے نو قبلہ بنایا ہے میں تے کعبے دا وی کعبہ دے قبلہ والا اے تشریح سن لے ہر ایک دے پیچھے نہ ڈر پائے نکھیڑے کرنے پینے ونڈا کرنی آج صرف تقریر ونڈا تو یوں شروع تو لے کے ہن تک ونڈ دی تقریر گندے تے ستھرے کٹھے بد عقیدہ تے خوش عقیدہ کٹھے سنی تے خارجی ناسبی تے رافضی کٹھے نہیں ہو سکتے گستاخ تے با ادب کٹھے ہاں بلڈ گروپ بھی نہیں رکھتا دو عرفی تے انشاءاللہ سی ایسے عقیدت جینے ایسے عقیدت مرنے اپنی نسلوں میں الحمدللہ ایک اعلامیہ تیار کر لیں اپنے مفتیان کرام دے نال مشاورت نال ایک اعلامیہ تقریباً 7.5 بائی 10 انچ دا اشتہار ہوئے گا سٹکر بنوایا او دے تے اعلامیہ لکھیا گیا ہے جڑا کوٹلہ شریف والو شائعہ ہوئے گا تے او ہر مرید دے کار لگا ہوگا میں اپنے پیسے میں چھپایا ساڑھے ہر بیلی دے کار لگا ہوئے گا اوندیاں جاندیاں ویندہ رہے میاں جی کیوں میں کیا تاکہ خاتمہ ایمان تے ہو نچوڑ پیش کیتا آقا دے آلِ سنت انہوں آندیاں جاندیاں تک دیا رہنے ایک خواجہ صاحب واسطے دعاواں کر دیا 30-31 ایسے مہینے 30-31 تاریخ خواجہ صاحب دا عرص پاک 114واں عرص
100 تو 14 سال اتنے ہوئے نے خواجہ صاحب نے فرمایا سی 100 سال تو بعد ہر پاسے کوٹلہ شریف فیض تو جاری ہے لیکن ہر پاسے کوٹلہ شریف وہ فیض نظر آن لگ پائے گا نعرے لگن لگ پائے گا 100 سال تو بعد 100 تو 14 اتنے ہوئے نے کئیاں دے 14 طبق روشن ہو گئے 114 عرص پاکے میرے بابا ایدہ حضور خواجہ خواجگاں قطب العارفین غوث الاغیاس قطب الاقطاب امیر السالکین امیر دین امیر شریعت امیر طریقت مرشد شیر ربانی حضرت خواجہ خواجگاں بابا جی خواجہ میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا 114 عرص پاک کوٹلہ شریف دی سرزمین منعقد ہو رہے ہیں 30-31 ایس مہینے دی 30-31 بیلیاں انشاءاللہ قافلے دی صورت چونے تساں دوست اب آؤ گے توڑیاں راما چاسی پلکاں تساں خواجہ صاحب دے مہمانوں سو جنی ہو سکی اسی خدمت کرانگے پھر بھی آن لگیاں توڑے کو معذرت کرانگے توڑی خدمت آکھنی آؤ گے اور شریف انشاءاللہ حاضری دیو گے کیڑی ڈیٹ ہے 30-31 اس مہینے دی 30-31 مئی بروز منگل بود منگل نو شروع ہو جائے گا اور شریف پہلی نشست ہوئے گی وہ دے مفتی سمر عباس ستاری صاحب وہ دے مولانا طلع حسن جلالی صاحب وہ دے ویس مرتضی نوری صاحب وہ دے چوتھے تحریک لبیک دے ساڑھے سائیں سفیان صاحب تے حصہ تے میں بھی پڑھنا ہی چارے خطاب ہونگے رات میں کم تو کم اساں وقت لینے تے زیادہ تو زیادہ ایمان بچانا اگلے دن نشست جڑی ہونی ہے مرکزی نشست وہ دے بیچ مفتی سمر عباس ستاری صاحب زادہ داؤد رضوی صاحب بھی سید احمد فاروق شاہ صاحب جی اور خصوصی خطاب مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا انشاءاللہ ایمان عقیدہ بچے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو سچیاں تے سچیاں دی سنگت نصیب اللہ کریم بعد عقیدہ لوگوں کو لو بچائے بعد عقیدگی کو لو بچائے بے ادبہ کو لو بچائے بے ادبی کو لو بچائے گستاخہ کو لو بچائے اللہ گستاخی کو لو بچائے ہمیشہ حضور دے غلامہ شامل رکھے اللہ انہاں بچیاں دی اس محبت نو قبول فرمائے ختم نبوت دی گل لازمی ہے ہر تھان تے پیا کرنا بڑی اہم گل حضرت امیر ملت محدث علی پوری پیر سید منور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او سجنوں سادہ جی گل سمجھ لو بڑے دلائل لے لیکن اینی گل سمجھ لو اللہ تے جننے نبی ہوئے نا ہر نبی دا نام مفرد ہویا ہر نبی دا نام مفرد دا معنی کی کلا ایک ہوندا مفرد ایک ہوندا مرکب جڑا دو نال بنے مفرد جڑا کلا ہوے فرمایا اللہ دے جننے نبی نے سارے دے اسماء مبارکہ مفرد نے آدم مفرد نو مفرد شیس مفرد یونس یوسف موسیٰ ابراہیم اسماعیل ہارون یعقوب اے جننے بھی انبیاء رسول ہوئے نا سارے دے نام مفرد ہوئے نے تے اے جڑا گاما کانا ہے ادھا نام غلام احمد غلام احمد مرکب فرمایا مرکب نام ہوئے نبی نہیں ہوندا نبیان دے نام مفرد ہوندا اعلان تھی جھوٹا
بے ایمان جھوٹا عقیدہ ختم نبوت سچا اور یہ بھی یاد رکھیا جے بیماریاں دسیاں تے بیماریاں دے علاج بھی میرے مصطفیٰ دسے آئے تی دجال کذاب لعنتی جھوٹے ہونے یہ سرکار نے دسے آئے جو زبان مصطفیٰ وچوں نکلے آئے وہ ہونا ہے انہاں فتنیاں تو بچن دا علاج بھی حضور کا سجدہ فرمایا آ میرے غلام سن لے اے فتنیاں تو بچنا چاہنا ہے فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَ فرمایا جماعت نہ چھڑی اے فتنیاں تو بچ جائے گا جماعت کہیے اہل السنت والجماعت فتنہ رافضیت فتنہ خارجیت فتنہ ناصریت فتنہ نصیریت فتنہ قدریات جہمیہ معتزلہ ساری فتنیاں تو ایمان سلامت لے کے جانا ہے جماعت میں جڑ جا اس نعرے میں جڑ جا صدا و صدا ہاتھ کھڑے کرو صدا و صدا آواز علی عاشقان دی کھلی ہے دل نال بولو صدا و صدا تیرا تبارا رسول اللہ جتھے ہوندا سنیا صرف تیرا سہارا سہارا بازو اٹھاؤ سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیہ لبیک جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ ہو سلام مصطفیٰ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان شیر غران ستت بہلا مصطفیٰ جانے پہلا کو سلام شمع بز میں فتح
ختم دور رسالت کے سلام مصطفیٰ کاش محشر میں جب قیامت ہو مجھ سے خدمت یہ قدسی کہے ہماری رضا مصطفیٰ جان رحمت شمع